فطر کی نماز ادا کرتے ہیں، اس کی کوئی دلیل ہے، اثر ہے یا کوئی قول ہے؟ آپ کے سوال کا جواب اوپر میں پہلے دے چکا ہوں۔ احناف کا وطر پڑھنے کا طریقہ غلط ہے، حدیث سے ٹکرانے والا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وطر کی نماز مغرب کے نماز کے طریقے پر مت پڑھا کرو۔ ترمذی یا نسائی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی چیز سے منع کر دیا تو اس کو کرنا جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ وطر کا جو طریقہ بتایا گیا ہے شریعت میں، اسی طریقے پر وطر ادا کی جانی چاہیے۔ احناف کا طریقہ اس سلسلے میں غلط ہے۔ اب ان کی کیا دلیل ہے یا کیا اثر ہے؟ کوئی صحیح حدیث، اس کی کوئی دلیل کسی صحیح حدیث میں نہیں ملتی، نہ کسی صحیح اثر میں ملتی ہے۔ ان کی اپنی فقہی رائے ہو سکتی ہے یا کسی کا قول ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال صحیح دلیل سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، بلکہ اس کی ممانعت ملتی ہے۔ ابو یمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ رمضان کے بیماری کی وجہ سے رمضان کے روزے چھوٹ گئے ہیں، تو اب پہلے رمضان کے روزے پورے کروں پہلے یا پھر شوال کے روزے رکھوں؟ آپ کا سوال ابھی اسی سے متعلق گزرا تھا کہ رمضان کے روزے اگر کسی کے چھوٹ گئے ہیں تو ایسی صورت میں اگر وہ رمضان کے روزوں کی قضا پہلے کر کے اس کے بعد شوال کے روزے رکھتا ہے تو افضل اور بہتر یہی ہے، ورنہ گنجائش موجود ہے۔ اگر مشکل ہو رہا ہے کہ قضا کر کے پھر شوال کے روزے رکھیں گے، تو کیونکہ شوال کے روزے شوال کے مہینے کے ساتھ خاص ہیں، اس وجہ سے پہلے شوال کے روزوں سے فارغ ہو جائیں اور اس کے بعد رمضان کے روزوں کی قضا کر لیں۔ اس طریقے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حافظ پرویز عالم صاحب کوئی ہیں، وہ سلام کے بعد کہہ رہے ہیں مریض کے پاس قرآن کریم پڑھنا کیسا ہے؟ سخت بیمار ہے، اس کے پاس قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ بالکل اس کو سکون اگر ملتا ہے تو قرآن شریف کی تلاوت اس کے پاس کی جا سکتی ہے مریض کے پاس، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اثر انصاری صاحب کہہ رہے ہیں کیا نابالغ بچوں کے روزے کا ثواب والدین کو ملے گا؟ بچہ کوئی بھی نیک کام کرتا ہے تو اس کا ثواب صدقے جاریہ کے طور پر والدین کو ضرور ملے گا، والدین کی زندگی میں بھی بعد میں بھی، کیونکہ بچے کی تربیت کا ایک نہ ایک حصہ والدین کو ملتا ہے۔ لہذا بچہ اگر روزہ رکھتا ہے تو والدین کی تربیت کا نتیجہ ہے، لہذا والدین کو اس کا فائدہ ضرور ملے گا۔ عبدالعزیز صاحب ماشاءاللہ، شیخ الحدیث عبدالسلام بستوی صاحب کے بیٹے ہیں عبدالعزیز صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ کے خاندان کو محفوظ رکھے، مستحکم استحکام عطا فرمائے اور قرآن و سنت کی ترویج کی توفیق عطا فرمائے۔ اعجاز احمد صاحب خیریت پوچھ رہے ہیں۔ ابو بقا خان صاحب، میں ایک آدھ سوالات کے جواب دے کر کے پروگرام ختم کروں گا۔ ابو بقا خان صاحب کا سلام کے بعد سوال ہے، عید کے دن بچوں کو عیدی دینا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے یا نہیں؟ دیکھیے، خوشی کے اظہار کے لیے عیدی دینا یا ان کے لیے ٹافی، چاکلیٹ وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں دلانا، یہ خوشی کے اظہار کے طریقے ہیں، اپنے اپنے طریقے ہیں، لہذا اس کے لیے دلیل کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شریعت سے ٹکرانے والا عمل نہیں ہے۔ اب بچے جس طریقے پر خوش ہو جائیں وہ طریقہ اپنایا جا سکتا ہے، اور وہی طریقہ آپ بچوں کی تربیت اور ان کو اپنے آپ سے مانوس کرنے کے لیے اختیار کر رہے ہیں، تو اس پر آپ کو ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ۔ سید فدا صاحب کہہ رہے ہیں کیا عورت گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے؟ نہیں، اعتکاف مسجد کے ساتھ خاص ہے، پہلے آ چکا سوال کا جواب۔ اعتکاف مسجد کے ساتھ خاص ہے، گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتے، نہ عورت نہ مرد، مسجد کے علاوہ کہیں بھی اعتکاف نہیں۔ اعجاز احمد صاحب، اگر کوئی انسان روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کو صدقۃ الفطر ادا کرنا کیسا ہے؟ روزہ نہیں رکھتا تو اس کا اب کیا حل ہے؟ اس نے اگر جان بوجھ کر کے بلا کسی عذر کے روزہ چھوڑا ہے تب تو اس نے گناہ عظیم کیا ہے، اور اگر روزہ
کسی مجبوری اور عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے نہیں رکھتا ہے، صدقۃ الفطر تو اپنی جگہ پر نکالے گا، صدقۃ الفطر اپنی جگہ پر وہ نکالے گا، وہ معاملہ الگ ہے، یہ معاملہ الگ ہے۔ علیم خان صاحب کوئی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بڑے بھائی قاری عبدالسلام صاحب کیسے ہیں، میرا سلام عرض کریں، اللہ کا فضل ہے وہ ٹھیک ہے۔ لا تحزن کوئی صاحب ہیں، یہ اور اس کے بعد ایک دو سوال کا جواب اور دے دیتا ہوں میں۔ کہہ رہے ہیں لا تحزن صاحب کہیں جزاک اللہ خیر، ماشاءاللہ جمعے کا خطبہ بہت اچھا تھا، اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ ضرورت نہیں، کوئی صاحب ہیں ضرورت نہیں، ایک سے ایک نام رکھتے ہیں لوگ۔ سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جب عورتوں کی جماعت میں مرد امامت کرتے ہیں تو اقامت کون کہے گا؟ مرد امامت کرتا تو مرد ہی اقامت کہے گا، عورتوں کی جماعت میں عورت اقامت یا اذان نہیں کہے گی، مرد ہی کہے گا، اور عورتوں کے لیے اذان و اقامت کی ضرورت نہیں ہے۔ مرد اگر موجود ہے تو وہ چاہے تنہا ہے تو وہی نماز پڑھائے گا، وہی اقامت کہہ دے گا۔ نواز شریف صاحب کوئی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں سلام کے بعد میرا سوال ہے کہ کیا کرونا متعدی ہے؟ بالکل متعدی ہے، کرونا متعدی ہے، ایک سے دوسرے میں پھیل سکتا ہے۔ محمد تجمل صاحب، ان کا سوال آج کی مجلس کا آخری سوال ہے، اس کے بعد بقیہ لوگوں کے جوابات میں ان باکس میں رات میں دے پاؤں گا۔ سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ اگر کسی مسجد میں وقت مقررہ پر اذان نہ ہوئی بلکہ آدھا ایک گھنٹہ لیٹ ہو جائے تو کیا اذان دے کر نماز پڑھیں گے یا بغیر اذان کے؟ اگر اذان دے گا تو آہستہ آہستہ یا زور زور سے عام اذان کی طرح؟ دیکھیے یہاں پر بہت بڑا مسئلہ آپ نے پیش کر دیا ہے۔ کسی مسجد میں اس مسجد کی انتظامیہ کی اجازت کے بغیر اذان یا جماعت کا اہتمام کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے فتنے ہو سکتے ہیں، لڑائی جھگڑے اختلافات کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ لہذا مسجد میں اذان، اقامت اور جماعت یہ مسجد کی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ اگر نماز دیر ہو رہی ہے، ہم گئے اور ابھی وہاں پر نماز کھڑی نہیں ہوئی ہے، ایک گھنٹہ باقی ہے اور وقت داخل ہو چکا، عام طور سے ایسا عصر کی نماز میں ہوتا ہے، اور ہم باجماعت ادا کرنا چاہتے ہیں تو خاموشی سے، اگر فتنے کا ڈر نہیں ہے تو خاموشی سے بآواز بلند نہیں بلکہ آہستہ آواز سے اذان کہیں، اقامت کہیں، جماعت کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر فتنے کا خدشہ ہے تو ایسی صورت میں اذان نہیں کہیں گے، اور فتنے کا خدشہ اگر ہے تو ایسی صورت میں جماعت بھی نہیں کریں گے بلکہ تنہا تنہا نماز ادا کر لیں گے۔